اللہ رب العزت کا بے حساب شکر ہے جس خالق کائنات نے آج ہمیں پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب آقائے دو عالم سرور دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کا شرف بخشا۔ رب تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، بس چند منٹ کی گفتگو آپ احباب کے ساتھ کر کے میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلوں گا۔ تو قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر ہوگا۔ جس آیت بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب، بولیں ذرا سبحان اللہ، پھر سے ذرا بولیں سبحان اللہ، یہ کتاب۔ مفسرین کرام نے مختلف انداز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت پہ، وہ فرماتے ہیں یہ عظمتوں والی کتاب۔ کون سی عظمتوں والی کتاب؟ جو اللہ نے عظمتوں والے نبی کے اوپر نازل فرمائی۔ لا ریب فی، اس میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ معلوم ہوا قرآن ہدایت ہے۔ قرآن بولو قرآن۔ بھائی دنیا میں لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں، لاکھوں کتابیں آئی ہیں، کوئی ایسی کتاب اس کے عوض نہیں آئی، اس کے مثل نہیں آئی۔ لاکھوں کتابیں پڑھ لو، لاکھوں کتابیں پڑھنے کے باوجود تم جو ہے اقتحاط کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اس قرآن کو ایسا اعجاز عطا کیا ہے، بندہ جب بھی اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن میں 1 مرتبہ کرے، دن میں 2 مرتبہ کرے، دن میں 4 مرتبہ کیوں نہ کرے، بلکہ بار بار کرے، ہر بار نئی سے نئی لذت حاصل ہوتی ہے۔ بھائی 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے ہیں، ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا ہے، لیکن قربان جائیے جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے تمام بنی نوع انسان قیامت تک کے لیے جتنی انسانیت آئے گی ان سب کے لیے ان کو بھی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور اس قرآن کو بھی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور بھائی بولیے یہ قرآن کس کا ہے؟ بولیے ذرا یہ قرآن کس کا ہے؟ بولیے ذرا یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، آئیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، قرآن مجید کی طرف چلتا ہوں۔ سورۃ النساء ہے، رب فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کرو، قرآن میں غور و فکر کرو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کلام کسی بندے کا ہوتا، اگر یہ کلام کسی بندے کا ہوتا تو پھر اس میں اختلاف ہوتا، جبکہ اس قرآن میں اختلاف مزید آگے چلتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، سورہ نحل ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا قرآن ہدایت ہے۔ قرآن بولو ذرا، قرآن بولو پھر، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ بھائی قرآن ہر میدان میں اعلیٰ ہے، قرآن ہر جگہ ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ پھر فرما رہا ہے وَلَا أَصْغَرَ وَمِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا علم قرآن میں ہے، ہر بڑی سے بڑی شے کا علم قرآن میں ہے۔
بھائی یہاں تک بھی نہیں، جب جنہیں سمجھ نہیں آئی مزید قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے سورۃ الانعام ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر طریقہ علم جو ہے قرآن میں ہے، ہر خشک کا علم قرآن میں ہے. بھائی قرآن ایسا یہ علم کا بھرا ہوا خزانہ ہے. مزید قرآن پڑھنے کی طرف جا رہا ہوں. سورۃ النمل میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا علم قرآن میں ہے، زمین میں ہر چھپی شے کا علم قرآن میں ہے. بھائی ذرا بولے ذرا سبحان اللہ. بھائی جسے سمجھ آئی ذرا وہ بولے سبحان اللہ. مزید آگے پڑھ رہا ہو اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف ہے ھذا بصائر من ربکم. قرآن بصیرت ہے، قرآن عقل ہے. بھائی قرآن بصیرت ہے، قرآن عقل ہے. مزید اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ البنی اسرائیل ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے وہ ہر وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے. اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے، بلکہ قرآن رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن مشکل کشا ہے. بھائی قرآن مشکل کشا ہے، بھائی قرآن مشکل کشا ہے. میں صدقے جاؤں جہاں پہ مشکل کشا پہ پہنچے ہو کوفہ کی مسجد میں، جہاں آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا تھا علی مع القرآن، القرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن بھائی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ قرآن ہے. یہ دونوں کل قیامت میں حوض کوثر میں میرے ساتھ ہوں گے. مزید پڑھنا چاہ رہا ہوں، بڑا ذوق مل رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں. سورہ واقعہ ہے اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن دے قریب پلیت نہیں آندے. بھائی اس قرآن کے قریب پلیت نہیں آتے، اس قرآن کے قریب پلیت نہیں آتے. سورہ احزاب ہے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارے لوگو اس قرآن کے قریب پلید نہیں آتے تو جس ویرے میں قرآن آیا ہو اس ویرے میں بھی پلید نہیں آتے. اور بھائی اس قرآن کے قریب پلید تو جیرے ویرے وچ قرآن آوے اس ویرے والیاں دے بھی قریب پلید. معلوم ہوا علی کے قریب پلید. بولو در علی کے قریب پلید، زہرا کے قریب پلید، حسن اور حسین کے قریب پلید، نبی کے پاس پلید. اور بھائی جیرا نبی تک نہ آئے وہ پلید ہے. جیرا اپنے نبی نو، جیرا تاجدار انبیاء نو اپنے کندھیاں تے بٹھاوے اس صدیق ہے. بھائی نبی کے پاس پلید، بولو دا نبی کے پاس پلید، علی کے پاس پلید، زہرا کے پاس پلید، حسن اور حسین کے پاس پلید. بھائی جو قرآن تک نہ آئے وہ ہے پلید. جو قرآن تک نہ آئے وہ ہے پلید. تو جو قرآن کو سب سے پہلے اکٹھا کر کے امت کو دے وہ ہے صدیق. بھائی میں قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں. مزید سورۃ التغابن ہے اللہ فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اللہ پر ایمان لاؤ. فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ.
वन्नूर इल्लज़ी, और इस नूर पर ईमान लाओ। भाई कुरान नूर है, भाई कुरान नूर है, इधर तवज्जो कीजिएगा, कुरान नूर है। भाई शक है, शक है, फिर बोल लो, फिर बोल लो, भाई कुरान नूर है। आइए मैं मिसाल दे देता हूँ। रब फरमाता है, सूरह निसा है, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरुम मुबीना। ए लोगों, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़िह दलील आई है, हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल किया है। भाई कुरान नूर है, बोलो ज़रा, कुरान है, भाई कुरान है, भाई कुरान इधर से भी नूर है, इधर से भी नूर है। नहीं आवाज आई, फिर बोलो, भाई कुरान इधर से भी नूर है, कुरान इधर से भी नूर है, अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक नूर है। भाई सारी दुनिया में कोई मुल्ला खड़ा हो के बताए कि कुरान नूर नहीं है। भाई रब फरमा रहा है कुरान नूर है। भाई इसकी जबर नूर है, इसकी मद नूर है। मिसाल दे देता हूँ, ये किताब क्या है, बोलो ज़रा, फिर बोलो। अल्लाह फरमाता है, वलौ अन्ना कुरानन सुय्यिरत बिहिल जिबाल, ये कैसा नूर है। अल्लाह फरमाता, अगर मैं ये नूर पहाड़ों पे नाजिल करता, पहाड़ चल पड़ते। वही एडा डाडा नूर है, ए नाजलाली नूर है। रब फिर फरमा रहा है, औ कुत्तियत बिहिल अर्द, अगर ये नूर जमीन पे रखा जाता, जमीन कांपने लग जाती, भाई जमीन फट जाती। औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर ये नूर मुर्दे के ऊपर रखा जाता, मुर्दा कलाम करने लग जाता। भाई ये नूर है। भाई अगर ये कुरान पहाड़ों पे रखता, पहाड़ चल पड़ते, मुर्दे पर रखता, मुर्दे कलाम करना शुरू हो जाते, जमीन पे रखते तो जमीन फट जाती। अल्लाह की बारगाह में पूछते हैं, मौला इतना जलाली नूर है, फिर तूने कहाँ रखा है? अल्लाह तूने कहाँ रखा है? अल्लाह फरमाता है, नाज़ाला बिही रूहुल अमीन अला कल्बी, जिस नूर को पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके, उस नूर को अल्लाह ने ज़हरा के बाबा के दिल पे रखा है। ज़हरा के बाबा के दिल पे रखा है। उस कुरान की क्या शान है। आप लोगों ने इतने फजाइल सुने हैं कुरान के। कुरान शिफा है, बोलो जरा शिफा है। भाई कुरान शिफा है, बोलो शिफा है। कुरान रहमत है, बोलो रहमत है। कुरान नूर है, कुरान हिदायत है, कुरान मुश्किल कुशा है, कुरान तिबियान है, कुरान अकल है, कुरान फुरकान है, कुरान मजीद है, कुरान करीम है, कुरान अजीम है, कुरान ताहिर है, कुरान मुताहिर है। आपने इतने फजाए कुरान के सुने हैं। अब साहिब कुरान के लिए एक जुमला ही कहना चाहूंगा, इसके आने से वो नहीं आए, इसके आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया है, उनके आने से ये आया है। भाई ये भी देख ले, ये भी देख ले, ये वो इसके पीछे नहीं गए, इसके पीछे, ये खुद उनके पीछे आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे तौरात लेने के लिए जाते रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, आप इंजील का इंतजार करते रहे हैं। भाई वो अगर मक्के में है, ये नूर मक्के में पीछे गया है। वो मदीने में है, ये नूर मदीने में पीछे गया है। वो अगर गार में है, ये नूर गार में गया है। अगर भाई अगर वो अपने यारों में है तो
یہ قرآن جو ہے ان کے یاروں میں گیا ہے، اگر وہ اپنے پیاروں میں آیا ہے تو یہ قرآن پیچھے پیاروں میں گیا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ جو پیچھے آئے اس کو نور مان لیا تو جس کے پیچھے گیا اسے نور نہ مانا؟ بھائی اسے نور نہ مانا۔ اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب، آخری بات کر رہا ہوں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چنے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں۔ بھائی قرآن کے وارث ہیں بندے قرآن کے وارث ہیں، جنت کے وارث بھی بندے ہیں، زمین کے وارث بھی بندے ہیں۔ اللہ بتانا وہ کون سے بندے ہیں جو تو نے چن لیے ہیں۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، اگر آپ منڈی میں جاتے ہیں کوئی پھل فروٹ خریدنے کے لیے، جو پھل آپ چن کے اپنے شاپر میں ڈال لیں، کیا وہ چنے ہوئے پھل دوسرے پھل کی طرح ہے؟ بھائی بولو ہے؟ تو جسے چنے آپ کا میرا خالق، پھر وہ کیسے ہوں گے؟ مولا وہ کون سے بندے ہیں جسے تو نے چنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے بندے کے نام تو نہیں بتائے لیکن مثالیں دی ہیں، ان کی اقسام بتائی ہیں، ذرا آیت کو مکمل پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ بندے ایسے ہیں جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ایمان والو، ایمانداری کے ساتھ بتانا، جو بندہ گناہ پہ گناہ کری جائے، کیا وہ قرآن کا وارث ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن کا وارث ہو سکتا ہے؟ دوسری قسم اللہ نے فرمائی وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ بندے میرے چنے ہوئے ایسے ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ ایمان والو ایمانداری کے ساتھ بتانا، ایسے بندے جو ہیں وہ قرآن کے وارث ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تیسری قسم ارشاد فرمائی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، میرے گنے ہوئے، میرے چنے ہوئے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو ایک نیکی کرتے ہیں، پھر نیکی کے ایک دوسرے کی سبقت حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، رہرہ کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، رمضان چل رہا ہے، افطار کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، سوالی نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں مجھے کچھ دیجئے میں یتیم ہوں۔ بڑے شاہ جی نے فرمایا میری افطار جو ہے میرا کھانا اسے دے دو۔ بھائی گھر والی نے کہا میرا بھی کھانا انہیں دے دو، شہزادوں نے کہا ہمارا کھانا بھی دے دو۔ بھائی دوسرا دن ہوا، پھر سوالی نے سوال کیا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیجئے، میں مسکین ہوں، یتیم ہوں، مسافر ہوں۔ بڑے شاہ جی نے پھر اپنا کھانا دے دیا، بڑے شاہ جی نے پھر اپنا کھانا دے دیا، گھر والی نے بھی اپنا کھانا دے دیا، شہزادوں نے بھی اپنا کھانا دے دیا۔ 3 دن ایسے ہی ہوتا رہا، پھر اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر۔ مسکین اور یتیم اسیر کو معلوم ہوا جو اللہ نے اپنے بندے چنے ہیں قرآن کے وارث، قرآن کے وارث جو بندے چنے ہیں، پھر قرآن کے وارث علی ہے۔ بھائی علی قرآن کے وارث ہے، زہرا قرآن کے وارث ہے، حسن اور حسین قرآن کے وارث ہے، نبی کا سارا گھرانہ قرآن کے وارث ہے۔ بھائی نبی کا سارا گھرانہ قرآن کے وارث ہے۔